امیر کی امیری اور امیر کی دولت جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دور ہونے کا سبب بن سکتی ہے، دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور غریب کی غربت جو ہے اور غریب کی مصیبت جو ہے اور غربت جو ہے دنیا کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کے قریب جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ جس طرح کا بھی معاملہ فرمایا ہے، جس طرح کے بھی حال میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو رکھا ہے، یہ انسانوں کے لیے بہتری ہے، اس میں انسانوں کے لیے خیر ہے اور اس میں انسانوں کے لیے کامیابی ہے۔ شر اگر کسی چیز میں ہے تو وہ اس چیز میں ہے کہ انسان خود کی عقل کو، خود کے دماغ کو دوڑانے لگ جائے کہ مجھے فلاں حالات میرے اوپر، اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے، وہ نہ کیا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، رزق کو مقرر کر دیا گیا ہے، زندگی کو مقرر کر دیا گیا ہے، موت کی تاریخ کو۔ انسان کے نصیب میں جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، نہ اس سے زیادہ ایک دانہ اس کے مقدر میں آ سکتا ہے، نہ ہی اس سے کم ایک دانہ اس کے مقدر میں آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب موت کا وقت مقرر کر دیا گیا تو انسان دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی جی رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک بات کو کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر 100 سال جیے، 150 سال جیے اور 200 سال جیے، لیکن آخر کار اس کو اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے۔ اور دنیا سے واپس چلے جانا ہے تو دنیا سے واپس چلے جاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ کیا لے جانا ہے؟ انسان کو جب بلاوا پروردگار عالمین، رب کائنات، خالق دو جہاں کا بلاوا جب انسان کو آ جاتا ہے تو اس دنیا سے اس کے ساتھ نہ اس کی دولت جانے والی ہے، نہ اس کا مال جانے والا ہے، نہ اس کی اولاد جانے والی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کے باقی کام جانے والے ہیں، سوائے ایک چیز کے جو اس کے ساتھ چلا جائے گا، وہ اس کے اعمال ہے، وہ اس کی نیکی ہے، وہ اس کا سلوک اسلام کے ساتھ کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قرآن کریم اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا اگر لایا ہوا ہے تو بس یہی چیزیں ہیں، یہی اعمال ہیں جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک پہنچیں گے اور اس کے بعد محشر تک پہنچیں گے، اور جنت اور جہنم میں جانے کا جو ہے فیصلہ انہی اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو دنیا کے اندر اس طرح سے رہنا چاہیے جس طرح کہ بس کل ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس پرسوں ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا کو تو کہا ہی گیا مسافر خانہ، یہاں پر رہنے کے لیے کوئی بھی انسان نہیں آیا، یہاں پر جینے کے لیے کوئی بھی انسان نہیں آیا۔ وہ جینا کیا جینا جس جینے کا بہت جلد خاتمہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی جس زندگی کے پیچھے موت دوڑ رہی ہو، وہ خوشیاں کیا خوشیاں جو خوشیاں غم کے اندر تبدیل ہوں، وہ لمحات کیا لمحات جو لمحات بس کچھ گھڑی کے ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے دنیا عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، اور دنیا کا ہر چیز، ہر مسئلہ جو ہے وہ عارضی ہے۔